الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو تلبیہ ہے یہ حج کا خاص ذکر ہے. ویسے تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ کہیں بھی اور کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تلبیہ کے جو کلمات ہیں ان کے پڑھنے کا وقت مقرر ہے. جو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اگر عمرے کا احرام ہے تو احرام سے لے کر اور طواف شروع ہونے تک تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اور جب حج کا احرام ہے تو احرام باندھنے کے بعد سے 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی تک حاجی کی زبان پر بکثرت تلبیہ کے کلمات رہنے چاہیے. نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھا جائے، اٹھتے بیٹھتے پڑھا جائے، اوپر کہیں جانا ہے تو پڑھا جائے، نیچے اتریں تو پڑھا جائے، کسی سے ملاقات ہو تو پڑھا جائے. کثرت سے زبان پر تلبیہ رہنا چاہیے. مردوں کی آواز بلند ہو اور عورتوں کی آواز آہستہ ہو. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں جانب دنیا کے ختم ہونے تک اور بائیں جانب دنیا کے ختم ہونے تک اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں. ایک سما بن جاتا ہے تلبیہ کا. اس تصور کے ساتھ ہمیں تلبیہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے جو تلبیہ دل سے پڑھتا ہے. جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو بلائے اور بچہ زبان پر یہ کہتے ہوئے آئے کہ امی میں آیا میں آیا میں آیا، تو ماں کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے.
کہ پیارا بچہ میرے آواز دینے پر میرے قریب آ رہا ہے، ایسے ہی جب بندے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ صدا لگاتے ہوئے آتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، بس میں آ ہی گیا، میں پہنچ ہی گیا، میں للک کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ہر طرح کی خوبیاں، احسانات، بادشاہی، ملکوت اور جبروت سب صرف اور صرف تیری ہی ذات کو زیب دیتے ہیں۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ کلمات آدمی کے دل میں توحید کی شمع جلاتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں، ایمان کی کیفیت میں اضافہ کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے ان کلمات کو پڑھنے سے۔ تو اس تصور کے ساتھ کہ ہمارے رب نے ہمیں بلایا ہے اور ہم اس کی توفیق پر یہاں حاضر ہوئے ہیں، کثرت سے ہمیں تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بیٹھے بیٹھے تلبیہ پڑھتے رہیں، جیسے تلاوت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اہم ترین ذکر ہے اس وقت کا، بس تلبیہ ہی پڑھتے رہیں توجہ کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ۔ یہ ہمارا پورا سفر، یہ کوئی تفریح کا سفر نہیں ہے، آرام و راحت کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ سفر عاشقانہ سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم اس کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے آداب بھی الگ ہیں۔ یہاں کوئی بھی ایسے ہی منہ اٹھائے اور چلا آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آنے سے پہلے احرام باندھ کر آنا پڑے گا، میقات مقرر ہے۔ پوری دنیا حج اور عمرے کے اعتبار سے 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ علماء یہاں موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ ایک حصہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، اس کی حدود متعین ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے، اور ایک حصہ ہے جسے حل کہا جاتا ہے، یعنی حرم اور میقات کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ حل ہے۔ یہ کہیں 80 کلومیٹر تک کا چوڑائی کا حصہ ہے، کہیں 120 کلومیٹر تک کا بیٹھتا ہے۔ الگ الگ میقاتیں پیغمبر علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہیں۔ سب سے لمبی جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، مدینہ منورہ کی، جو 450 کلومیٹر کم و بیش پڑتی ہے۔ تو جو حصہ میقات اور حرم کے بیچ میں ہے وہ حل کہلاتا ہے، اور جو میقات سے باہر ہے پوری دنیا، وہ سب آفاق کہلاتی ہے، آفاق۔ اب کوئی آدمی آفاق سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، امریکہ سے، افریقہ سے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے جب بھی حدود حرم میں آنے کا ارادہ کرے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ میقات سے عمرہ یا حج کا احرام باندھ کر آئے۔ ایسے نہیں آ سکتا، کیونکہ شاہی دربار ہے، یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ اور احرام میں کیا ہے کہ مردوں کے لیے سلے میں کپڑے اتروا دیے کہ اب تم 2 چادروں میں آ جاؤ، بس اپنی اوقات میں آ جاؤ۔
تم رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہو، عاجزی کا اظہار کرو، تواضع کا اظہار کرو، اور ایک بندے کی طرح تمہیں حاضر ہونا ہے، چاہے تم اپنی جگہ کتنے بڑے لاٹ صاحب کیوں نہ ہو اور امیر کبیر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جو عام لوگوں کے لیے، کیونکہ رب العالمین کے دربار میں سب بندے بہرحال بندے ہی ہیں، چاہے ہم انہیں کچھ بھی کہیں۔ تو احرام کی تمام پابندیوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے رب العالمین کے دربار میں حاضری کے لیے۔ اب جب یہاں حاضر ہوئے احرام باندھ کر، تو جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، ایسے ہی یہ محرم رب العالمین کے کعبہ مشرفہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور اس چکر لگانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ طواف کے دوران سب سے افضل کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ملا لو تو اور اچھا ہے۔ گویا 100% صرف اور صرف رب العالمین کی طرف بندے کی توجہ ہے، جیسے کہ ایک عاشق کی توجہ اپنے محبوب کی طرف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جب آدمی حج کا احرام باندھ لے تو اب اس کو کیا حکم ہے؟ مینا چلے جاؤ۔ اب کوئی یوں کہے کہ جی میرا تو جی بہت لگے یہاں، سب چلے گئے مینا، میں یہاں پہ کعبے میں طواف کروں گا، تو بتائیے آپ اسے اچھا کہیں گے یا محروم کہیں گے؟ کیا کہا جائے گا کہ یہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ عاشق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب نے جب جس وقت جو حکم دیا اس کو بجا لاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ 1,00,000 مل رہے ہیں یا 2,00,000 مل رہے ہیں یا 10,00,000 مل رہے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ چلو مینا چلے جاؤ، اور مینا جا کر 8 تاریخ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر۔ اور کوئی کام نہیں ہے، یہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا بہتر نہ ہوتا کہ سب سے کہہ دیا جاتا کہ سیدھے عرفات ہی چلے جاؤ؟ یہاں اور تو کوئی عمل ہے نہیں، آج سب کو یہاں اکٹھا کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے کہ اگر 20 لاکھ حاجی ہیں، 25 لاکھ حاجی ہیں، تو آج سب کے سب یہاں جمع ہو جائیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ حج کا ماحول بنے گا، سب کے سب یکجا ہوں گے تو ایک ماحول بنے گا، ذہن بنے گا کہ اب عظیم عبادت ہم انجام دینے جا رہے ہیں، سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ تو آج کا دن جو یوم الترویہ کہلاتا ہے، یہ حج کی ماحول سازی کا دن ہے۔ یہ وقت ہمارا حج کے لیے ذہنی طور پر تیاری کرنے کا وقت ہے۔ مذاکرہ کریں، اگلے جو ارکان مناسک ادا کرنے ہیں ان کا مذاکرہ آپس میں کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، سمجھیں، سمجھائیں، تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حج سے پہلے مینا کا قیام تجویز فرمایا ہے۔
اس کے بعد ہم عرفات جاتے ہیں، کھلا میدان ہے، وسیع الشان میدان ہے۔ اب تو اس میں بڑے بڑے ماشاءاللہ خیمے لگ گئے، اے سی لگ گئے، پانی کا انتظام ہو گیا، سائے کا انتظام ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہاں ریت ہی رہتا، پانی مشکل سے ملتا تھا، سائے کو لوگ ترستے تھے۔ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا زمانہ عطا فرمایا جس میں ہمارے لیے عرفات میں بھی آرام و راحت کے انتظامات ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر دانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عرفات میں چلے گئے، سب جمع ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں، اور سب کی زبانوں پر کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور دعائے عرفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، دل میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں پر پشیمانی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان بندوں پر بڑا پیار آتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے عرفے کے دن، جب دیکھتا ہے کہ اس آدمی پر 70 سال محنت کی، 80 سال محنت کی، لو یہ بھی بخشا گیا، یہ آ گیا حج کرنے، عرفے میں آ گیا، اللہ نے اسے بھی بخش دیا، ساری محنت اکارت ہو گئی، بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ موقع ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ پتہ نہیں بعد میں وہ موقع ملے کہ نہ ملے، اگلے سال ہم حاضر ہو پائیں یا نہ ہو پائیں، یا ہماری زندگی رہے کہ نہ رہے، کوئی اس کی گارنٹی تو ہے نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہزاروں لاکھوں، جو پچھلے سال حج کو آئے ہوں گے اور آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے۔ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہوں گے جو اگلے سال یہ دن نہیں پائیں گے۔ جن کو یہ وقت مل رہا ہے وہ اس کی قدردانی کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اور عشق کا اظہار ہے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھلا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کوئی نماز وقت سے پہلے پڑھ لیں تو نماز قبول نہیں۔ یہ علماء تشریف فرمائیں، یہ بتائیں گے کوئی آدمی اگر ظہر کی نماز جو ہے فجر بعد ہی پڑھ لے تو قبول ہو؟ کہ آج تو مجھے سفر میں جانا ہے، چلو جلدی پڑھو، اکٹھی پڑھ لو، قبول نہیں۔ لیکن میدان عرفات میں امام مسجد نمیرہ کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ عصر جو عصر کے وقت میں ہو رہی تھی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہو رہی تھی، ہمارے حکم کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اب حکم بدلا تو عصر ظہر میں منظور ہے، ہمیں مقبول ہے۔ اسی طریقے پر آپ اپنے ملک میں رہیں اور کوئی نماز جان بوجھ کر وقت سے قضا کر دیں، آپ گنہگار ہوں گے، نماز کیوں چھوڑی؟ اور عرفے کے دن کیا حکم ہے؟ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی ہے، عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اللہ نے وقت بدل دیا۔ اب کوئی مغرب کی نماز اگر مغرب کے وقت میں پڑھے گا تو پکڑا جائے گا، مواخذہ ہوگا۔ عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز سب کو پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم دکھلا رہا ہے کہ دیکھو حکم ہمارا چلتا ہے۔ کسی بھی عبادت میں
کسی کی منمانی نہیں چلے گی۔ ہماری عبادت ہے تو ہم جو طریقہ طے کریں گے اپنے حبیب کے ذریعے طے کروائیں گے، وہی طریقہ چلے گا۔ مزدلفے میں آ گئے، عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھ لی، اور پھر 10 تاریخ کو صبح کو فجر کے بعد مزدلفے کا وقوف ہے، جو ہمارے احناف کے نزدیک واجب ہے۔ کوئی صاحب بھی، کوئی آدمی لاکھ کہے کہ رات میں چلو مینا چلنا ہے، ہو گیا آدھی رات ہو گئی، چلو چلو، آپ کو نہیں جانا ہے، کیونکہ آپ کا واجب چھٹ جائے گا، اور بلا عذر واجب چھٹے گا تو دم واجب ہو جائے گا۔ ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے دم واجب ہو۔ 10 تاریخ کو وقوف مزدلفہ کا وقت فجر کے بعد سے لے کے اشراق کے وقت تک ہے۔ اس درمیان میں ہمیں کچھ نہ کچھ مزدلفے میں رہنا ہی رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر 10 تاریخ کو 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں۔ پہلا کام جمر عقبہ کی رمی، اور دوسرا قربانی، اور تیسرا حلق یا عورتوں کے لیے قصر۔ اور آپ طواف زیارت 10، 11، 12 تینوں دن کبھی بھی کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ حلق کرا کے نہا دھو کر کپڑے بدل کے خوشبو لگا کر پھر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو، جلد بازی نہ کریں۔ الغرض یہ پورا سفر جو ہے عشق و محبت کا سفر ہے، اس میں آدمی کو تابع داری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اپنی نہیں چلانی۔ جو اللہ نے کیا فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، ویسے ہی کرنا ہے۔ اپنے علماء سے رابطہ کرنا ہے، ان سے پوچھ کر کے عمل کرنا ہے۔ کسی بات میں اگر شبہ ہو جائے فوراً آپ رابطہ کر لیں، اور جو شریعت کا حکم ہے اس کی پاسداری کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو سفر ہے یہ ہماری آخرت کو یاد دلانے والا سفر ہے، موت کو یاد دلانے والا۔ چنانچہ یہ جو احرام کے کپڑے ہیں گویا کفن کے کپڑے ہیں، بالآخر آدمی کو انہی کپڑوں میں قبر میں جانا ہے۔ اور پھر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، صبح آپ کے سامنے منظر آیا کہ ذرا سی جگہ کے لیے کیسا نفسا نفسی کا عالم تھا، جو ذرا سی جگہ قبر کی جگہ کے برابر ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے نفسا نفسی پڑی تھی، جیسے پوری زندگی یہی رہنی ہے۔ ایسا جلال آ رہا تھا لوگوں کو۔ جب یہاں کا یہ عالم ہے تو جو میدان حشر بپا ہوگا، جہاں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، وہاں کیا ایک دوسرے پہ لوگ گرے پڑ رہے ہوں گے، کیا منظر ہوگا۔ یاد دلاتا ہے کہ ان مراحل سے تمہیں گزرنا ہے۔ مزدلفے کے میدان میں آپ جائیں گے، کھلی فضائیں، سب کے سب کھلے آسمان کے نیچے لیٹے نظر آئیں گے، بیٹھے نظر آئیں گے، چاہے وہ اپنے علاقے کا بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو، وہ بھی لیٹا ہوا ہے۔ جن لوگوں کے مکانات عالی شان محل کہلائے جانے کے لائق ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی یہ تصور نہ کیا ہوگا کہ ہمیں قضائے حاجت کے لیے 1 منٹ کی بھی دیر ہو، آج لائن میں لگے پڑے ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی لاٹ صاحب آ رہے ہیں ان کو جگہ دے دو،
کوئی اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کر کے خود کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا دربار ہے، یہاں امیر غریب سب برابر ہے، تمہاری اوقات یہاں پتہ چل رہی ہے، تم مٹی میں مل گئے ہو، تمہاری حیثیت آج اجاگر ہو رہی ہے۔ تو ان تصورات کے ساتھ میرے بھائیوں یہ حج کرنا ہے، یہ کوئی کھیل کود ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھانے پینے کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی تفریح اور تماشے کا سفر نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ آخرت کی یاد دلانے والا سفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کا سفر ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ ہماری جبلت و فطرت کیا ہے، اسی نے تو ہمیں پیدا کیا نا، اسے جتنا پتہ ہے اتنا تو ہمیں بھی نہیں پتہ۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں ہدایتیں دی ہیں۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ بہت سی عبادتیں ایسی ہیں دنیا میں جو آدمی جب چاہے کر لے، وہی نماز کبھی بھی پڑھ لو، کہیں بھی پڑھ لو، روزہ جب چاہے رکھ لو، چند ایام کو چھوڑ کر جب چاہے رکھ لو، صدقہ خیرات کی تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں، کم کرو زیادہ کرو، اپنے ملک میں کرو باہر کرو، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن حج خاص زمانے میں خاص جگہوں ہی پر ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں حج کرنے شروع ہو جائیں، یا یہ کہ آپ یہاں آ کر کے کسی اور تاریخ میں حج کر لیں۔ حج تو مقرر وقت میں ہوگا اور مقررہ تاریخوں میں ہوگا، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے شریعت میں مہینے مقرر ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام، ان میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان میں ارکان و مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی ان مہینوں کے اندر احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو فرض کر لیں، اب اسے کیا چاہیے؟ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب حج کا احرام باندھ لیا تو خبردار کوئی بے حیائی کی بات زبان سے مت نکالنا، اور کوئی گناہ مت کرنا بالکل، اور میاں جھگڑا رگڑا تو بالکل ہی مت کرنا، ولا جدال فی الحج، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ لا رفث کے اندر یہاں تک داخل ہے کہ اپنی حلال بیوی سے بھی کوئی بے شرمی کی بات نہ کرے، حرام عورت سے تو دور رہی، جو آپ کی منکوحہ ہے، حلال بیوی ہے، اس سے زبانی بھی کوئی بے شرمی کی بات نہ کرے، عمل تو رہا دور، ولا رفث۔ اور ہمیں آزمائش میں رکھا ہے کہ مردوں کا تو احرام یہ ہوا کہ کپڑے اتروا دیے کہ بیسلے پہ آ جاؤ، اب جب کپڑے اترتے ہیں تو اوپر کی چادر کے بھی ڈھلک بھی جاتی ہے، اوپر کا بدن کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اور عورت کا احرام کیا ہے؟ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، ظاہر ہے جب چہرے پہ کپڑا نہ لگے گا تو اکثر چہرہ کھلا ہی رہے گا۔ اب دونوں کے لیے آزمائش ہے،
چہرہ اگر عورت کا بند رہتا تو آزمائش نہ ہوتی، چہرہ ہی بند ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، خبردار لا رفث، نظر مت اٹھانا، احرام میں ہو، ولا رفث۔ عورتوں کے لیے بھی آزمائش ہے، خبردار مرد بے سلے کپڑے میں پھر رہے ہیں، ان پہ نظر مت ڈالنا، ولا رفث اور ولا فسوق۔ علماء لکھتے ہیں کہ فسوق کا مطلب یہ ہے احرام کی کوئی بھی جو پابندی ہے اس کے اندر کوتاہی مت کرنا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ بال نہ کاٹو، احرام کی حالت میں خوشبو نہ لگاؤ، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جو احرام میں منع ہے، کوئی شکار مت کرو وغیرہ۔ اور فسوق کے عام معنی یہ ہیں کہ کوئی گناہ مت کرو، کسی طرح کا بھی گناہ مت کرو۔ فسوق تمام گناہوں میں کے لیے یہ عام ہے، کسی کی چیز کو بلا اجازت مت لو، چوری چکاری مت کرو، اور آنکھوں سے گناہ مت کرو، کانوں سے گناہ مت کرو، زبان سے گناہ مت کرو، لا فسوق۔ اور پھر ولا جدال فی الحج، بھائی لڑائی جھگڑا تو کرنا ہی مت بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جب یہ مجمع ہوگا، اکٹھا ہوگا، تو شیطان جو ہے ان کو لڑوائے گا، پمپنگ کرے گا۔ شیطان جو ہے وہ آدمی کو ابھارتا ہے کہ بھائی لڑائی کرے، تاکہ اس کی زبان سے جو ہے گالم گلوچ نکلے اور اس کے اندر غلط قسم کے خیالات پیدا ہوں، تو ساری عبادت اکارت ہو جائے گی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ہمیں ہمارے بارے میں پوری طرح پتہ ہے نا، اس لیے صاف کہہ دیا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ چنانچہ یہ منظر نظر آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے حاجی صاحبان کو، علمان الحفیظ، وہ کچا کھا جائے، ایسا جلال آتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ۔ کہیں بس میں چھڑنے پہ جو ہے لڑائی ہو رہی، کہیں پانی لینے پہ لڑائی ہو رہی، کہیں کھانے لینے پہ لڑائی ہو رہی ہے، گویا زندگی میں ملا ہی نہیں کھانا جو اب لوٹا جا رہا ہے۔ اور خیموں میں تو لڑائی عام ہے، کوئی بھی ایسا خیمہ ہوگا شاید جہاں پر لڑائی نہ ہو۔ ارے بھائی آپ نرمی سے بھی تو بات کر سکتے ہیں، آپ آئے یہاں پر، آپ کہتے کہ بھائی ہمارا بھی اسی میں، ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں، تو آدمی کے دل میں جگہ پیدا ہو تو زمین پہ جگہ تو ویسے ہی نکل آتی، پہلے دل میں جگہ پیدا کرنی پڑتی ہے نا، اور اگر دل میں جگہ نہ ہو تو وسیع جگہ بھی ناکافی بن جاتی ہے۔ مگر ہم جو ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا جدال فی الحج، جھگڑا نہ کرنا بالکل بھی حج میں۔ ایک مرتبہ کی بات یاد ہے، مزدلفے میں ہم لوگ تھے، کئی سال کی بات ہے، اس سال بڑی بارش ہو گئی، ٹھنڈ ہو گئی۔ یہاں جب بارش ہوتی ہے تو ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے ایک دم سے، جیسے ابھی گرمی ہے، اگر بارش ہو جائے تو بس شام تک بالکل ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جائے گی، ٹھنڈ ہو گئی۔ صبح کو جب ہم چلے مزدلفے سے تو سردی بہت لگ رہی، تو اس زمانے میں جگہ جگہ یہ کالی عورتیں جو تھیں چائے کے اسٹال لگایا کرتی تھیں، تو ایک اسٹال پہ ہم رک گئے، 2-3 آدمی تھے، اس سے کہا کہ چائے بناؤ ہمارے لیے بھی، کتنے کی دو گی؟ ایک صاحب دوسرے ملک کے، وہ پہلے سے کھڑے تھے وہاں، اور وہ اسٹوو پر پانی گرم کر رہی تھی، یعنی پانی گرم تیار نہیں تھا اس کا۔ ہم بھی کھڑے ہو گئے کہ چلو بھائی تیار کرو، ہم بھی لیں گے چائے۔ اب وہ آدمی جو پہلے سے کھڑا تھا، ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کوئی اس سے مخاطب نہیں ہوئے، وہ جلال میں آ گیا۔ ارے اتنا جلال کوئی حد نہیں، جیسے ہم اس کی چائے لینے کے لیے آ گئے۔ وہ سمجھا کہ اس نے جو ہے ان لوگوں نے آ کے ہماری چائے پہ کیا ہے۔ ارے بھائی آپ لے لو، پہلے سے آپ کھڑے ہیں، ہم کہاں منع کر رہے ہیں،
اور اگر یہ نہیں بھی ملے گی تو ہم آگے لے لیں گے، خواہ مخواہ لڑائی، خواہ مخواہ جلال آ رہا ہے۔ تو ایسے مناظر یہاں بہت نظر آتے ہیں۔ تو جس کے حج کے اندر یہ جھگڑا اور جنگ اور جدال کا معاملہ ہوگا، اس کا حج تام نہیں ہو سکتا، اس کا حج ناقص رہے گا، وہ حج کے امتحان میں ناکام ہو گیا جو ذرا سی بات پہ جو ہے لڑائی کر رہا ہے۔ ولا جدال فی الحج، قرآن کہہ رہا ہے ولا جدال فی الحج، لڑائی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں میرے بھائیوں، اس کے مطابق جب ہم حج کریں گے تو ہمارا حج مبرور ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ سبحان اللہ، کیا عظیم بشارت سنائی ہے کہ جو اس طرح حج کرے کہ نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ کوئی جھگڑا رگڑا فسوق کرے، وہ ایسے واپس ہوتا ہے حج کر کے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے، صاف ستھرا۔ یہ ہے حج مبرور۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حج کرنا ہے سلیقے کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا بین الاقوامی اجتماع جو دنیا میں کہیں اور اس کا نمونہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ اسی لیے شریعت میں مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی بن جائے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کرنے والے بن جائیں، خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، بات بات پر لڑائی نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کی عزت ہو، احترام ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں یہ حج کرنا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور سن لو، جو بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی سب خبر ہے۔ تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے، تمہارا کیا مقصد ہے، تمہاری کیا نیت ہے، کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، اللہ کو سب پتہ ہے، اور وہ اسی حساب سے بدلہ دے گا۔ کتنی ڈگری کا تمہارا حج ہے پتہ ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں جتنے بھی حج کرنے والے آئے ہیں ان کے حج کا معیار اللہ کیا مقرر ہے۔ کوئی ایسا ہے جو 100% ڈگری والا جو ہے حجی، کوئی 90% والا ہے، کوئی 80% والا ہے، کوئی 50% والا ہے، کوئی 2% والا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جو کرتے ہو ہمیں پتہ ہے، تم اپنے کو زیادہ اونچا مت سمجھنا، اندر کی بات ہمیں پوری پتہ ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ حج میں آتے تھے بھیک مانگنے کے لیے، وہ کچھ ساز و سامان اپنے ساتھ نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بس ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، بس یہ لوگوں سے مانگ تانگ کے کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا حرکت ہے، وَتَزَوَّدُوا، توشہ ساتھ لے کے آیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے اچھا توشہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے مانگنے سے مستغنی رہے، خود خرچ کرنے والے بنو، اس چکر میں کیوں رہو کہ تمہیں دوسرے دیں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے آخرت کے لیے توشہ تیار کرو، اور آخرت کے توشوں میں سب سے بہترین توشہ یہ ہے کہ آدمی متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔
اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، جس کے پاس یہ توشہ ہوگا وہ سب سے بڑا کامیاب ہوگا آخرت۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اگر تمہیں اپنی عقل پر ناز ہے اور اپنے کو تم عقل مند سمجھتے ہو تو تم دنیا سے ڈرو نہ ڈرو مگر مجھ سے ضرور ڈرا کرو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ ایک جملہ ہر وقت ہمیں یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ہم اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، ہوشیار سمجھتے ہیں، اور اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہوشیار نہیں ہیں، بڑے بیوقوف ہیں، احمق ہیں، بالکل گئے گزرے۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ جو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ سے ڈرے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، اس بارے میں آدمی متفکر ہے۔ تو یہ آیت خاص طور پر حج کے بارے میں بنیادی ہدایات پر مشتمل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کو پیش نظر رکھیں اور ایسا حج کریں جو ہر طرح کی معصیت سے، گناہ سے، غلطی سے پاک اور صاف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائے، سبھی حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔